إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من الأدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. چلیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوال و جواب کی نشست ہے تو ہم بلا کسی تاخیر کے سوالات لیتے ہیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ سوالات لیں اور جس کے جو کوئی سوالات ہیں وہ لکھ کر رکھ لیں تاکہ جو ہے یوں سمجھیں وہ بھی لکھ کر رکھ لیں تاکہ کوئی بعض سوالات آ جائے ہیں میرے پاس بعض اسٹوڈینٹس کے تو وہ میں نے لکھ کر رکھے ہیں. کیا کسی دین کے معاملے میں یا دین کی نشر و اشاعت میں پہلا سوال یہ ہے، سوال سمجھ میں نہ آگے تو فوراً آپ لوگ روک دیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ چیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہ ظاہر سی بات درس نہیں ہے، سوال و جواب کی نشست ہے، یہ رکھا ہی گیا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے سوالات پوچھ سکیں. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال یہ آیا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت میں اگر کوئی کافر مدد کرے تو اس کی مدد لینے میں کیا کوئی حرج ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دین کی نشر و اشاعت میں دعوت میں تبلیغ میں اگر کوئی کافر بھی آپ کی مدد کرے تو اس کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طالب کی مدد لی. اس کے بعد آپ بیت عقبہ ثانیہ دیکھیں آپ کہ جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. میری آواز صاف آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ کوئی سننے میں مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ جی بارک اللہ فیکم. تو جو چچا تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے بلکہ انہوں نے ہی اہل مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے عہد و پیمان لیا. پھر آپ سفر ہجرت میں دیکھیں کہ عبداللہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بتانے والے تھے جو کہ اس وقت ایک کافر تھے. اب مسجد نبوی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر بنانے والا جو بوڑھی تھی وہ بھی کافرہ تھی. خلاصہ یہ ہے کہ دین کی جو نشر و اشاعت ہے مثالیں تو اور بھی دی جا سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دین کی جو نشر و اشاعت میں ضرورت پڑے تو کافر سے بھی بقدر ضرورت مدد لی جا سکتی ہے. چاہیے کہ کسی منحرف فکر والے مسلمان سے کوئی بھی مدد مل جائے. ہاں بس یہ شرط طے ہے کہ داعی خالص دین کا پرچار کرے اور اس مدد کا داعی کی دعوت پر کوئی غلط اثر نہ ہو. یہ بات بھی یاد رکھیں آپ لوگ. ایسا نہ ہو کہ کسی بدعتی سے کسی صوفی سے یا کیا کہتے ہیں کسی کافر سے آپ یعنی مالی مدد ملنے کی وجہ سے یعنی آپ جو ہے ان کی بدعت کا دفاع کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں. یا ان کے باطل اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے مدد ملنے پر آپ ان کے باطل افکار و نظریات ہیں ان کا رد کرنا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو. تو یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں. واللہ عالم بالصواب. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث اس کے بارے میں ہم نے یہ جو ایمان کی حقیقت کی جو حدیث ہے حقیقت الایمان، یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند کے اندر نقل کی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا کہ
ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک موقع پر کہ لکل شیء حقیقت، کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے کہا وما بلغ عبد حقیقت الایمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کا آسان ترجمہ میں کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا یا اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ بھی اس کو پہنچا ہے، یعنی جو کچھ بھی تکلیف اس کو پہنچی ہے یا جو کچھ بھی آزمائش ہے، جو کچھ بھی اس نے پایا ہے، وہ کبھی وہ چھوٹ نہیں سکتا، یعنی اس کو چھو کر ہی رہے گی چاہے تکلیف ہو پھر، اور جو کچھ بھی اس سے چھٹا ہوا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کو ملا نہیں، جس سے وہ محروم رہا، وہ کبھی بھی اس کو یعنی مل نہیں سکتا تھا۔ تو یہ چیز ہو، یعنی تقدیر پر مکمل اس کا ایمان ہو، یہ چیز جو ہے احادیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں آج کل لوگ حج کو جا رہے ہیں تو حج کے لیے کافی سارے حاجی کی دعاؤں کہتے ہیں کہ حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، بعض روایات آپ کو ملتے ہیں، مثال کے طور پر مسند احمد کو آپ اٹھا لیں، مجموع الزوائد کو آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت دعا کرنے کے لیے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ گھر داخل ہو، یعنی حاجی آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو، اس کو تم کہو دعا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی دعا یعنی قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایت آپ کو ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ جو ہے حاجی کے گناہوں کو جو ہے تو معاف فرما، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما جس کی مغفرت کے لیے حاجی دعا کرتا ہے، یعنی جو حج کرنے والا ہے۔ امام حاکم نے مصدرک کے اندر، اور امام نے خزیمہ نے، امام بہقی نے ان آثار کو، ان حدیث کو نقل کیا ہے، بلکہ امام حاکم نے تو اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر یہ ہے، بلکہ بعض روایات میں ایک اثر ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور سیدنا عمر سے، عبداللہ ابن عمر سے تو نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے سیدنا عمر سے ہی ہے کہ جو حاجی ہے اس کی مغفرت ہوگی، اور حاجی جن جن کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا جو ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد حتیٰ کہ 10 ربیع الاول تک، یعنی 3 4 مہینے تک، تو اس کی جو ہے مغفرت، یعنی جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے گا وہ جو ہے قبول ہوگی۔ اس کی بھی سند جو ہے ضعیف ہے۔ تو اس قسم کے آثار موجود ہیں، بلا شک جو ہے حاجی کی فضیلت ہے، ایسے آثار موجود ہیں۔ یہ چیزیں تو موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اتنی صحت نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ ضرور رکھیں، اور آپ پھر محققین جو حدیث کے ماہرین ہیں آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اس قسم کے آثار تو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ جی، تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آ، جی، ہمارے فادر ان لا کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ ظاہر سی بات ہے اگر قبضہ کیا گیا ہے، جن لوگوں نے بھی قبضہ کیا ہے تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من اقتطع شبر من الارض ظلما توخہ اللہ ایاہ یوم القیامت من سبع الارضین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب کوئی شخص کسی زمین کے حصے کو ناحق چھین لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے جو ہے گردن پر جو ہے 7 زمینیں، یعنی ساتوں زمینیں، ساتوں دنیا کی ساتوں زمینیں، یعنی وہ 7 زمینیں جو ہے اس کی گردن پر رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر! تو یہ ظلم ہے۔ اور جہاں تک بات ہے، آپ جو اس فن کے ماہرین ہیں آپ ان سے رجوع کریں، دیکھیں کہ آپ اپنے حق کو دوبارہ جو ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت پر توکل کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ جی، ہمارے درس میں بہت سارے آپ کے درس میں بہت سارے لوگ آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے جماعت اسلامی کے متعلق کہا تو بعض لوگ ناراض ہو گئے۔ تو کیا ہم حکمت سے کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جہالت ہوتی ہے وہ گہری نیند کی طرح ہوتی ہے۔ جہالت لائک اگنورینس از لائک ڈیپ سلیپ۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اٹھاتا ہے نا تو اس پر کافی غصہ آ جاتا ہے۔ گہری نیند میں جب انسان ہوتا ہے، کوئی اٹھا دے تو کافی غصہ آ جاتا ہے۔
تو جہالت گہری نیند کی طرح ہے، اور علم کا میدان ایسا ہے کہ اکثر ہمیں نیند سے اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے۔ اگر کوئی نہیں آتے تو ہم کیا ہی کہیں ان سے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ خود سوچیں کہ نقصان ان کا ہے یا ہمارا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، ورنہ بات دوسری طرف چلے جائے گی۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرے والدین جو ہے بریلوی ہے، اور کافی مجھے پریشانی ہوتی ہے، حق سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے، تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تو میں درس سن پاتی ہوں، اگر آپ کا درس صبح میں رہتا تو میں سن پاتی، شام کی وجہ سے میں سن نہیں پاتی۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں، علماء نے تو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر آپ امام طبری کو دیکھیں، امام طبری کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے نہیں دیا گیا، وہ گھر میں جو ہے آ، دفن کیے گئے۔ امام بخاری کی آپ سیرت پڑھیں گے، اللہ اکبر، آپ امام بخاری کی زندگی کا آخری مرحلہ پڑھیں۔ اگر آج درس کے بعد میں ان طلباء سے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن اب یقین مانیں آپ کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے جب آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے زندگی کے آخری سال پڑھیں کہ کہاں کہاں وہ گئے، یعنی آخر میں ویران، یعنی آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مقام پر تو آپ نے موت کی تمنا کی کہ میں اب اس اور سفر نہیں کر سکتا، لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا۔ امام نسائی رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا، ابن حزم کو شکار کیا گیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل میں تھے، آپ جیل کے اندر آپ کی وفات ہو، امام نے تیمیہ رحمہ اللہ جیل کے اندر آپ کی وفات ہو، مالک ابن انس، اللہ اکبر، آپ کو قید کیا گیا، امام شافعی کو قید کیا گیا، امام ثوری جو ہے فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے، فوت ہو گئے، امام احمد کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو صالح مومن ہوتا ہے، جو نیک شخص ہوتا ہے، اس کے لیے آزمائش جب سخت سادہ ہو جائے نا، یعنی تکلیف جب بڑھ جائے، تو یہ ان کے لیے بلندی اور زیادہ اجر تک پہنچنے کا جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ چیز آپ لوگ ضرور یاد رکھیں۔ سوال و جواب کی نشست آپ نے کہا کہ 40 منٹ رہیں گے، تو یہ 1 گھنٹہ ہوتا تو بہتر ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، علم کے لیے جو ہے بور نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسا آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک وقت متعین کرتے ہیں، اور وہ وقت متعین کر کر، تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، کیا سوال آیا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت متعین کر کر جو ہے آپ آ، کیا کہتے ہیں، ایک وقت، صحیح وقت متعین کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے تاکہ لوگ بور نہ ہوں۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھا کر دیکھیں، یا صحابہ کا طریقہ، بلکہ ایک دلچسپ اثر میں آپ لوگوں کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ امام دارمی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ دل جو ہوتے ہیں وہ کبھی شوق ان کے اندر ہوتا ہے، بلکہ کبھی جو ہے جذبہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ بعض لمحات سبحان اللہ یعنی شوق والے، جذبے والے ہوتے ہیں، اور بعض لمحات جو ہے کیسے ہوتے ہیں، یعنی غفلت والے ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے بڑی پیاری بات کہی، اور طلباء کو چاہیے کہ اس پر آپ عمل کریں کہ لوگوں سے، عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں کہ تم اس وقت تک بات کرو جب تک کہ وہ توجہ دے رہے، اب توجہ نہیں دے رہے ہیں تو فائدہ نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی کیا کہا کہ تم اس وقت تک، انہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ اس وقت تک لوگوں سے بات کرو جب تک وہ توجہ دے رہے ہیں، چہروں کے ساتھ، یعنی they are interested، لیکن جب وہ غافل ہو جائیں، یعنی منہ پھیر لیں، تو سمجھ جاؤ کہ ان کے بھی اپنے کچھ کام ہیں، ضروری نہیں۔ دیکھیں، اب آپ طالب علم ہیں، یہاں پر میں بڑی امانت داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ طالب علم ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہاؤس وائف ہے، کوئی ہسبینڈ ہے، یا پھر کوئی آفس سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، وہ 50 یا 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، 40 منٹ ٹھیک ہے، وہ 40 منٹ بیٹھ جائیں گے کہ ہاں۔ تو ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں، تو یہ چیز کو آپ بالکل خیال رکھیں۔ تو اچھا، ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا کرامت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، کرامت کا ذکر خود شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
فرقان بین کیا کتاب کا نام ہے، فرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے کرامت ہوتی ہے، اور بالکل کرامت حق ہے، ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ کرامت کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گناہ سے پاک ہو، بالکل بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض شریعت کے علم کا حصہ اسے پتہ نہ بھی ہو، لیکن یہ بات سمجھیں آپ، یعنی یہ کرامت کے لیے شرط بالکل بھی نہیں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ہر مومن، ضروری نہیں ہے کہ وہ خطا ہی نہ کرے، اس سے کوئی غلطی ہی نہ ہو، یا اس کی کچھ یعنی مکمل اس کا، ایسا نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ شیخ صالح علیہ شیخ نے دو قسم کے کرامات کو بیان کیا، اور وہ یہ، ایک تو ہے کرامہ علمیہ، یعنی اس کی علم کی جو کرامت ہے، یعنی اب بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ تفصیل سے جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن کرامت حق ہے۔ علی مرزا کہتے ہیں کہ سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے آ، جہنم میں ہوں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کے دشمن ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اور سیدنا عمار، پہلی بات تو یہ ہمارا طریقہ ہی غلط ہے کہ ہم ان کو سنیں، ان کے انداز سے معلوم لگتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کب کیا گیا؟ آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور آپ کو یعنی جو جن کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے وہ کون ہے؟ سیدنا ابو غادیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ صرف صحابی نہیں ہے سیدنا ابو غادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بیعت کی کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اگر آپ محمد ابن حبیب البغدادی کی کتاب المحبر پڑھیں گے، اور امام ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء کے اندر کہا کہ یہ صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے۔ اور خود آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس نے بھی بدر اور حدیبیہ کے اندر موجود تھے، یعنی وہاں پر شاہد تھے، آگ ان کو چھوئے گی نہیں۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ حدیث خود موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، بعض لوگ وہ جو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ البانی نے تینوں اسناد اس میں نقل کیے ہیں۔ اب ظاہر سی بات، وقت نہیں ہے کہ وہ تمام شواہد میں آپ کے سامنے نقل کروں، اس کے شواہد نقل کیے، لیکن راجع بات اس میں یہی ہے ساتھیوں، یہ میری رائے نہیں ہے، علامہ ارشاد الحق اثری نے، اگر آپ دیکھیں 2007 کی بات ہے، ایک مجلہ نکلتا تھا الاعتصام، ظاہر سی بات ہے وہ مجلہ اردو میں اگر میں ملا تو آپ کو دوں گا، تو اس کے اندر آپ نے یہ پوری بحث کی اور یہ بات ثابت کی کہ جتنے بھی روایات ہیں سیدنا ابو غادیہ کے خلاف، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور دوسری بات جو میں قابل ذکر ہے، میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، طلباء سے بھی، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ یہ دو کتابیں ضرور ہم جون میں ختم کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحت دے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ کافی اہم کتابیں ہیں، مقام صحابہ اور مشاجرات صحابہ۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو اختلافات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی صحت و عافیت ہے ہمارے لیے، اسی میں ہمارے لیے صحت و عافیت ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے ساتھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ آ, یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا، کیا ہے یہ میں سمجھ نہیں پایا، یہ اصل تو رومن انگلش میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو اس میں لکھا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کے اندر یہ کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ اللہ رب العزت نے 7 طرائق جو ہے تخلیق کیے ہیں تمہارے اوپر۔ اچھا، تو طرائق کسے کہتے ہیں؟ یہ سب دیکھیں، طرائق جو ہیں، اگر آپ امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر پر کر دیکھیں تو امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں طرائق 7 آسمان کو کہتے ہیں، طرائق، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، کیونکہ انہیں طرائق اس لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر، عرب جو ہے جو بھی کسی چیز کے اوپر ہوتی تھی، یعنی
یعنی رفع ذرا تھوڑا اوپر ہوتی تھی تو اسے طریق کہتے تھے، اور طرائق کیا ہے اس کی جمع، یہ طرائق اس لیے کہ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا کہ ان آسمانوں کو طرائق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طریقہ تو ایک تو معلوم ہے کہ راستے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ملائکہ فرشتوں کے راستے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ جو ساتوں آسمان ہے ایک کے اوپر ایک ہے، جیسے امام تبری رحمہ اللہ نے بیان کیا، تو یہ طرائق کا معنی ہے، اور امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ نے بھی یہی تفسیر بیان کی، تو یہ طرائق کا معنی ہے۔ اچھا، اور ایک بھی اسی قسم سے آیت کے سلسلے میں ایک بات جو ہے پوچھی گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ الرحیق المختوم، الرحیق الرحیق المختوم کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ الرحیق المختوم، جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آ، کون سی صورت، کون سی صورت کی اگر آپ بات پوچھ رہے ہیں تو آ، صورت پوچھ رہے ہیں یا سمجھا نہیں میں کہ یہ آپ کتاب کا نام پوچھ رہے ہیں، کیونکہ دو چیزیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کتاب کا پوچھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے آ، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اور جہاں تک آپ آیت کا پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ سورہ مطففین پڑھیں گے تو اس میں ذکر ہے اس کا الرحیق المختوم، یسقون من رحیق مختوم۔ اب رحیق مختوم کسے کہتے ہیں تو دیکھیں، اس کے متعلق مفسرین نے تفصیل سے بحث کی ہے، اگر آپ متقدمین مفسرین کو دیکھیں گے تو امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ الرحیق المختوم یہ وہ شراب ہے، یعنی شراب سے مراد ایسی شراب نہیں جو دنیا کی ہے، جو نشے والی ہے، ایک پاکیزہ شربت سمجھے آپ، ایک جو اشربا جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک تو اطعمہ ہے، ہم نے اطعمہ پڑھا لیکن اشربا نہیں پڑھا، تو یہ جو اطعمہ اشربا ہے یعنی ڈرنکس، تو یہ وہ ڈرنک ہے یا وہ شربت ہے جو نیک لوگوں کو دیا جائے گا، یہ جو ہے الرحیق المختوم ہے، جیسا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ یہ ایک ایسا شربت ہے رحیق، یعنی یہ ہے بات، اور یہی بات اخفض زجاج دیگر مفسرین نے کہی، تو ان غرض یہ الرحیق المختوم جو ہے یعنی اعلیٰ درجے کی سب سے بہترین، یعنی یوں سمجھے آپ ایک دم جو ہے قدیم، ایک دم جو ہے پاک، ایک دم جو ہے یعنی خوبصورت دکھنے میں بھی، ایسی جو ہے شربت دی جائے گی، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام خلیل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں یہ بات کو، اور جس کا بعض اہل علم جیسے مقاتل ابن سلیمان نے یہاں تک کہا کہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ سفید ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور بلکہ امام بغوی نے تو ایک دلچسپ بات لکھی کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو ابھی چھوا بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ صالحین جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائے اور اس کو نکالیں اور اس کو جو ہے پئیں، یہ چیز جو ہے یہ بات کہی گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس پر تفصیل سے بیان کی، یہی بات ابن مسعود، ابن عباس، مجاہد سے مروی ہے کہ یہ رحیق ہے، تو یہ اصل چیز ہے الرحیق، جو الرحیق المختوم کا۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو کتاب تو شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ فتنہ ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے سورہ فرقان کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے فتنہ بنایا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو اگر آپ اس کے سبب نزول کو دیکھیں گے تو جب ابو جہل، ولید ابن عقبہ، عاص ابن ویل، نضر ابن الحارث، جنہوں نے یہ جب ابو ذر، ابن مسعود، سیدنا بلال، سیدنا صہیب، عامر ابن فہیرہ کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، کیا ہم ان جیسا قبول کر کر ان جیسے ہو جائیں، یعنی ان کے برابر ہو جائیں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کیا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے فتنہ بیان کیا، کیوں ساتھ یہاں پر غور کریں آپ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج درس سے اگر آپ یہ بات ایک لے کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے فتنہ بنا تو صبر کرنا چاہیے،
اب نہیں، اس کی اور بھی اگر میں تفصیل بیان کروں، لیکن میں آپ کو آسان انداز میں سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں، آسان تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سمجھیں. غریب جو ہے وہ امیر کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، اور امیر غریب کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ اگر غریب امیر کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ناشکری میں مبتلا ہو جائے، اور امیر اگر غریب کو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب آپ دیکھیں امیر کیسے، یہ عمرا تھے، ابو جہل، ولید ابن عقبہ اور نضر ابن الحارث، یہ امیر تھے، لیکن غریب ان کے لیے فتنہ بن گئے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو کیا ایسے ہو جائیں گے. تو یہاں یہ بات سمجھیں آپ. تو ہر انسان ایک دوسرے کے لیے فتنہ بن سکتا ہے، تو اس وجہ سے چاہیے کہ وہ صبر سے، حکمت سے، علم سے کام لے، بصیرت سے کام لے. تو یہ اس کا معنی ہے. امید کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تو یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. بعض لوگ شیخ صالح الفوزان کے ایک درس میں شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ 14 مقامات پر سلام نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اصل میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہے کسی سے تو، اور وہ اس میں مصروف ہے، تو تب حرام ایسا نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے کہ ناپسندیدہ ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے، جو اصل میں ایک منظومہ تھا، منظومۃ الادب، یعنی ایک پویم ہے، جو اصل میں شیخ محمد ابن القوی المردائی کا ہے. تو اس کی شرح میں ایک پویم ہے، وہ اس کی شرح میں یہ بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو ذکر میں ہے، تسبیح کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، تیسرا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہے، چوتھا ہے کہ جو خطبہ دے رہا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، پانچواں یہ ہے کہ جو درس دے رہا ہے. اور دیکھیں یہ ناپسندیدہ ہے، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، جو تحقیق کر رہا ہے، جو دعوت کا کام کر رہا ہے، جو فقہ پڑھ رہا ہے، جو اذان دے رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو طہارت، یہ چیزیں جو ہے، جو بعض جگہ یہ بھی ہے کہ قرآن، تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے. لیکن یہ چیزیں کیا ہے، بس ناپسندیدے کی حد تک. اگر کوئی کرے تو اس پر اب بحث و بحث، اس پر ایسا نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ درس سن رہے ہیں اور کوئی آپ کو آ کر سلام کرے، نہیں ایسے مسئلہ ایسا نہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں. تو یہ بس حکم کو حکم کی حد تک رکھیں، یعنی حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ کہا گیا ہے. وہ نہیں، ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن، یہ بھی دیکھیں گے کہ سچویشن کیسی ہے. اگر کوئی مجلس عام ہے، سلام کا جواب دینے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، سلام کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے، اس کو لٹرلی اس کو نہ لیا جائے، کیونکہ بسا اوقات لٹرلی لینے سے ہو سکتا ہے کہ آ، آپ کچھ اور سمجھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیا فٹ بال کھیل سکتے ہیں؟ ہمیں فٹ بال کھیلنا کافی پسند ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی فتاوی آپ پڑھیں، تو اس میں شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کو پوچھا بھی گیا تھا کہ فتویٰ کھیل سکتے ہیں یا نہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ان کو سوال کیا گیا تھا، ان کو سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا کہتے ہیں علماء دین. جہاں تک مجھے یاد ہے، اب فتویٰ تو میرے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں 5 جلدیں چھپی تھی، 2 جلدیں سافٹ کاپیز میرے پاس موجود ہیں، باقی کے 3 جلدیں نہیں آئی. تو اس کے اندر جو اقتباس ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کہتے ہیں علماء علیہ السلام میں، کہ زید کہتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنا جائز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کھیلتے بھی ہیں، اور عمر کہتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا جو ہے کھیل ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اور یہ چیز ہے. تو کیا یہ، اور ایک تذکرہ اخوان ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ فٹ بال جو ہے کھیلنا جائز نہیں ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ سوال شیخ سے کیا گیا، شیخ عبد اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ سے. تو شیخ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ حدیث کی وضاحت کی جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث فٹ بال کھیلنا حرام ہے، جیسا علامہ امیر یمانی رحمہ اللہ نے سبل السلام کے اندر یہ کہا کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ یہ حدیث یعنی جو ان کے فاسقین کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی ان کے کفر کی، ان کی بدعات کی، یا ان کے خاص قسم کے لباس کی، ان کی خاص قسم کی حیت کی، یہ اصل چیز ہے. اور یہی بات شاہ عبد الحق محدث دہلوی میں میری طرف سے کہہ رہا ہوں،
یہی بات شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ تو جو پوری بحث شیخ نے کی ان تمام روایتوں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آرکری آپ دیکھ لیں جو تیر اندازی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، جواز تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کشتی کی سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر سمورہ اور رافع، آپ دیکھیں یہ آپ کو ملیں گے، گھوڑ سواری ہے، اور اسی طریقے سے تو یہ چیزیں جو ہے اس کی جو ہے اجازت تو دی گئی ہے، لیکن آیا یہ بھی دیکھنا چاہیے بسا اوقات اس کا جنون بچوں پر اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ وہ اب آپ دیکھیں شیخ سعید الکمالی ایک عالم دین ہے مغرب کے، بہرحال ان سے علم اختلاف اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایک نقطہ معطا کی وہ شرح کرتے ہیں، اور کافی اچھی شرح معلوم ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ طلبہ ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ان کے عقائد پر کلام کیا گیا ہے۔ تو شیخ سعید الکمالی آ، اسی کے تحت ایک دیکھیں، آج کل لوگ دیکھیں فٹ بال سے، مجھے فٹ بال کیونکہ آیا ہے سوال تو میں بتا رہا ہوں، اب چاہے وہ رونالڈو ہو چاہے وہ میسی ہو، اب اس کے وہ دیوانے ہوتے ہیں۔ تو شیخ نے ایک لطیف بات کہی، اور وہ رونگٹے کھڑا کر دینے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المرء مع من حب، قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے بچے ان کفار سے، ان مشرکین سے، ان مبتدئین سے اور ان فاسقین سے، جو بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ تو ایک محض وقت گزارنے کے حد تک، یا تھوڑے سے جو دل بہلانے کے حد تک، وہ کھیل کھیل کے حد تک رہے، صحیح ہے، لیکن کھیل ہدف حیات بن جائے، زندگی کا مقصد بن جائے، اور بچے گھنٹوں بیٹھ کر جو ہے اس کو دیکھنے لگے، تو سوچیں آپ، تو یہ بھی جو ہے حقیقت ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو یہ ہمارا بیڑا غرق کر دے، تو اس کو بھی جو ہے آپ خاص جو ہے خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ احناف کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ عشاء سے پہلے 4 رکعت جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کی کوئی صحیح تو دور کی بات، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، اور یہ بات ہم نے نہیں، اگر آپ دیکھیں عموماً احناف کہتے ہیں کہ عشاء سے پہلے جو ہے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خود اگر آپ اٹھا کر دیکھیں امام محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حدیث تحقیق کرنے کے بعد مجھے کوئی بھی حدیث نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوسف بن نوری علامہ انور شاہ کشمیری کے معروف شاگرد ہیں، دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کوئی جو ہے کوئی اس کی روایت صحیح تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس سے یہ مسئلہ ثابت ہو، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ شراب، اگر کوئی ہمارے شراب پینے کی کیا قباحت ہے، کیونکہ آج کل مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں شراب کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہرحال وہ تو کہ وہ جنت جو دنیا میں شراب پی گا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کی قباحت کا اندازہ اس سے کریں کہ یہ نہ ہی عظیم جرم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ شراب پیتا ہے اسے کوڑے بنے، یعنی اسے درے مارے جائیں، لیکن اگر ویسے ہی کرتا ہے 2 دفعہ، تیسرے بار، چوتھی دفعہ کہا کہ اسے ختم کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ لے لیں آپ، سیدنا شارد لے لیں، سیدنا شریح ابن عوف لے لیں، زریر ہے، ابو الرماد البلاوی، یہ تمام صحابہ سے روایت مروی ہے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس سے اندازہ کریں آپ، بلکہ آپ یہاں پر میں آپ کو اقتباس نقل کرنا چاہوں گا، جو عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کی ایک شاگرد گزرے ہیں، بڑے معروف، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، کبھی وقت ملا تو ضرور ان کی کتابیں آپ پڑھیں، حافظ ثناء اللہ عیسیٰ خان المدنی، بہت بڑے عالم دین ہیں، انتقال ہو گیا ان کا چند سال پہلے لاک ڈاؤن میں۔ ان کی کتاب ہے ترمذی کے اوپر جائزۃ الاحوذی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء
کہتے ہیں کہ یہ جو قتل کرنے کا مسئلہ ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، بلکہ بعض علماء تو اس پر اجماع نقل کرتے ہیں، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے حاشیۃ الترمذی میں اس کی بحث کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب شیخ کے الفاظ کہتے ہیں کہ ابھی بھی مسئلہ یہی ہے، واللہ عالم، کہتے ہیں کہ ابھی بھی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا کہ اگر وہ شراب پیے 3 دفعہ حد قائم ہو جائے اور پھر کہے تو اسے قتل کر دینا چاہیے، اور یہ سنن کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے خود المقدسی علی جامع ترمذی میں سیدنا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اور 10 روایتیں نقل کی، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی انہوں نے بیان کی، تو اب اس سے اندازہ کریں یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ عظیم جرم ہے، اور ایک دم ایک ایسا عمل ہے جو بعض فقہا کے نزدیک جو ہے اس ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اور بھی بہت ساری باتیں اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے خطرناک چیز ہے شراب پینا، تو اس سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا یہ بالکل بھی میں نہیں سمجھا، کیا کہتے ہیں؟ آ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر سیرت ہم پڑھنا چاہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ سیرت پڑھنا چاہیں تو شیخ مقصود حسن فیضی حفظ اللہ نے کہا کہ ان کی نظر میں جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ ہے تاریخ دعوت و عزیمت، تو الحمدللہ میں نے وہ پوری کتاب پڑھی ہے، کافی بہترین کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، جو اس کی دوسری جلد تاریخ دعوت و عزیمت اصل میں 5 جلدوں میں ہے۔ اگر جو طلباء میری بات سن رہے ہیں اور آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، تو پورے علماء کے متعلق جو مجددین، اصل میں مجددین کو انہوں نے جمع کرنا چاہا، جہاں تک شاہ ولی اللہ کا ذکر اس میں ہے، مولانا روم کا ذکر اس میں ہے، پھر امام غزالی کا ذکر ہے، ابن جوزی کا ذکر ہے، ابن رجب کا ذکر ہے، ابن کثیر کا ذکر ہے، یہ تلامذہ کا تو ابن رجب، ابن عبد الحادی، ابن قیم، ان کا تو ذکر دوسری جلد میں ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ احمد سرہندی کا ذکر ہے، تو 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1 2 دن میں آپ پڑھ لیں گے، یعنی آسان اردو میں کتاب ہے، کافی آسانی سے آپ پڑھ پائیں گے۔ تو تاریخ دعوت و عزیمت کی دوسری جلد میں اور ایک کتاب شیخ یوسف کوکن کی بھی ہے، وہ بھی کافی بہترین کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سیرت پر، تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ دعوت و عزیمت یہ کتاب کا نام ہے، اور یوسف کوکن کی بھی کتاب ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک کتاب ہے، لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ کتاب ابھی مل پائے گی یا نہیں، ایک مصری عالم دین کی ہے، شیخ ابو زہرا مصری کی، کافی وہ بھی علمی شخصیت تھی، انہوں نے بھی ابن تیمیہ کی سیرت پر کتاب لی، لیکن اس کے مقدمے کے ساتھ وہ کتاب پڑھیں، اس کا مقدمہ لکھا ہے علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کے مقدمے کے ساتھ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اور بھی جو ہے تفصیلات آپ کو ملیں گی، اور انشاءاللہ اس میں بھی کافی فائدہ آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو 40 منٹ ہو گئے ہیں، یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر کسی کے کچھ اور بھی سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔